موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں اور کسی کو فرار نہیں۔ ہر آدمی کو ایک نہ ایک دنیا سے جانا ہے۔ اب آئیے بس کرو، میں بہت ٹائم نہیں لینا بھی۔ ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دنیا سے جانا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی خدا کی بندگی میں اور رسول اللہ کی غلامی میں گزارتے ہیں۔ پھر موت ان کے لیے گھبراہٹ کا پیغام نہیں ہے، بلکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، آپ کی بیوی نے کہا وا کرابا، ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا لا تقولی وا کرابا بل قولی وا ترابا، سأل کا غدن محمدم و صحبہ، ہائے افسوس مت کہو یہ خوشی کا مقام ہے کہ کل میری محبوب سے ملاقات ہونے والی، کل میری محبوب سے۔ امام اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں موت تو آتے ہی آئے، قیامت تو یہ ہے۔ موت پتہ نہیں کدوں آنی ہے، ہمارے لیے موت کا انتظار قیامت ہے۔ موت تو آتے ہی آئے، قیامت تو یہ ہے کہ یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے نظارہ۔ سارے بول دے بھی، نعت کا بہتے بولن، یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے۔ ادھروں آواز نہیں آ رہی، یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مریں گے تو پھر رسول اللہ کی زیارت ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ فوراً موت آئے تاکہ رسول اللہ کی زیارت ہے۔ تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب سے ملا دیتی۔ اب دیکھیے، جس دن کسی بزرگ کو دنیا سے جاتا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آج ان کا یوم وصال ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور ادھر کہتے ہیں داغ مفارقت دے گے، جدا ہو۔ اب وصال بھی ہے، فراق بھی ہے، حالانکہ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اگر فراق ہے تو وصال نہیں، وصال ہے تو، اگر ملاپ ہے تو جدائی نہیں، جدائی ہے تو، مگر جب جہت بدل جائے، حیثیت بدل جائے تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا والوں سے فراق ہوتا ہے، دنیا والوں سے جدائی ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے محبوب سے وصال ہوتا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے جس دن بزرگ دنیا سے جاتے ہیں، اس دن جو محفل سجائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرس۔ بولو کی کہتے ہیں؟ آج قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا 21واں عرس ہے، اور عرس کا معنی کیا ہے؟ مطلب عرس کا معنی شادی، عرس کا معنی کیا ہے؟ شادی۔ عریس کہتے ہیں دولہا کو، اور عروس کہتے ہیں دلہن کو بھی، دولہا کو بھی۔ جب بندہ قبر میں سوالوں کے جواب دے لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی، ایسے سوتا جیسے۔ اور سونا موت نہیں ہوتی، سونا اللہ والوں کا فیضان دنیا سے جانے کے بعد پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، پہلے سے
جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. خورشید میں نے کچھ ہی بولو گے. خورشید میں نے اب یہاں رات ہے نا تو کہیں نہ کہیں دن ہوگا. جب یہاں دن ہوگا کہیں نہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج آسمان پر ہمیشہ رہتا ہے. ہمیں کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر کچھ ہی بولو کدے نظر آندہ دے کدے نظر. تو اللہ والے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. لیکن یہ تو ایک تابعی بزرگ ہیں ربعی بن حراش. انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک مجھے اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں ہوگا میں مسکراؤں گا نہیں میں ہنسوں گا نہیں. یہ کہا اور مسکرانا چھوڑ دیں. زندگی بھر نہیں مسکرائے. کیوں کہ اس دنیا میں اپنے جنتی ہونے کا قطعی حتمی یقین یا تو رسول اللہ کو ہے یا رسول اللہ جس کا نام لے کے فرما دے کہ یہ جنتی ہے. باقیوں کو اللہ کے گھر سے امید ہوتی ہے مگر یقین کامل کیونکہ الایمانو بالخواتین کہ ایمان کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو عمل قبول. خدا نخواستہ نہیں تو کوئی عمل قبول. تو انہوں نے کہا جب تک مجھے اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں ہوگا میں مسکراؤں گا نہیں. زندگی بھر نہیں مسکرائے. مگر جب ان کا انتقال ہوا غسل دینے والے نے غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا وہ دیکھ کر ران رہ گیا. جب تک وہ غسل دیتا رہا برابر مسکراتے رہے. نشان مرد مومن باتو گویم. نشان مرد مومن باتو گویم تو مر گائے تبسم بر لبے اوست. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ لگایا. انہیں نہیں پتا تھا یہاں قبر ہے. ترمذی شریف کے حدیث. صحابہ حضور کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا تھا یہاں قبر ہے مگر ہم نے نیچے سے سوری سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی ہے. فرمایا حیل مانیہ تو حیل منجیہ تو تنجیہ من عذاب القبر او کما قال. فرمایا یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے اس کو عذاب قبر سے بچا لے گی. معلوم ہوا کہ بندہ مرنے سے فنا نہیں ہوتا ہے. اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار. انتقال مکانی ہوتا ہے جگہ کی تبدیلی ہوتی ہے. ان کا فیض پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے. مجھے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جناب جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مفتی محمد نصر اللہ نصر چشتی صاحب زیدہ مجدہ. آپ ان کی آمد سے پہلے ذرا ایک بار ان کی شایان شاندارہ دوبارہ سے لگائیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت جناب صاحبزادہ مفتی محمد نصر اللہ نصر چشتی صاحب زیدہ مجدہ. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں.
تمام احباب سے دستبستہ گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ایک بات کر کے ختم، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی عجیب بات ہے بھی، بڑی عجیب بات ہے، سن لو چنگے رہ جاؤں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں داتا صاحب جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھینک آ جائے۔ جب میں داتا صاحب جاتا ہوں کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے، اس لیے کہ جب میں چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہوں گا، داتا صاحب قبر کے اندر سے مجھے فرما دیں گے یا رحم کلّا، تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والے قبروں میں زندہ ہیں اور ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب پیر سید سلطان شاہ صاحب مدہ ذل علی کا یہ مہربانی ہے، معمولی سا فون کرتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، کبھی ان کو کرایہ وغیرہ بھی کوئی نہیں دیا۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے جب چاہے۔ اور یہ استاد الاساتذہ ہمارے مدرسے کے بڑے جتنے استاد ہیں سب ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ کریم ان کے فیض میں مزید برکت رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔